بزنس کمیونٹی میں اور ویسے بھی تجارتی حلقوں میں ایک نروسنس ہے۔ کل پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہے اور تمام اندازوں کے مطابق شرح سود میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ خدشہ یہی ہے کہ 8.75% کی موجودہ شرح میں اب مزید اضافہ ہوگا، مگر کتنا اضافہ ہوگا یہ اس وقت کا سب سے اہم سوال ہے۔ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس یقینی طور پہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی جو پاکستان کی امپورٹس ہے، اور امپورٹ بل ہمارا قابو سے باہر ہے۔ اسی لیے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کر رہے ہیں اور سنگین معاملہ ہے۔ روپیہ اسی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں کمزور تر ہو رہا ہے۔ سعودی ڈپازٹس $3 بلین آئے مگر روپے کی قدر ذرا نہ سنبھلی، اور پھر مہنگائی کا بوجھ، اس انفلیشن کے مارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور تمام اعداد و شمار اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہاں مہنگائی ہے، مگر یہ دراصل انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، اور یہ ہماری امپورٹڈ انفلیشن ہے، یہ ہماری امپورٹڈ مہنگائی ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین اور ان کی ٹیم اور ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو شرح سود بڑھا کر قابو میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ اس انداز کا معاملہ نہیں ہے جو کہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو قابو میں لانے کے لیے شرح سود کو حرکت میں لایا جائے۔ میرا اس پہ ویو بہت کلیئر ہے، اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہہ دیا ہے اور ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس ہمارے اس وقت ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ہماری ہمارٹ کرنا چاہیے کور انفلیشن کو۔ کور انفلیشن 6.5 6.7 ہے یا 6 ہے، اس کے اوپر تو ہم ابھی تک بھی پازیٹیو ہیں۔ وہ وقت تو نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ وہ 13.25 مطلب اس وقت کور انفلیشن جو تھی آپ کی وہ 8% تھی اور انہوں نے 13.25 کر دیا تھا۔ میرے نزدیک تو زیادتی تھی۔ وجہ طور پہ بزنس کمیونٹی بھی شرح سود میں مزید اضافے کی سرتوڑ مخالفت کر رہی ہے۔ اگر شرح سود میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو کتنا ہونا چاہیے، اس پر ماہرین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ انفلیشن جو ہے کہ نمبرز بھی جنوری تک پیک کریں گے۔ انفلیشن کے نمبر جو ٹی بل کا آپشن ہوا ہے تو یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ یہ اگلی مانیٹری پالیسی میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مزید بڑھنے والا لگتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ پہ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے، فی الحال اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے۔ 9.75% آلریڈی ایک کافی ہائر سائڈ پہ ہے۔ ریجن میں سب جو ہمارے کمپیٹنگ کنٹریز ہیں اس میں اس کا انٹرسٹ ریٹ آدھا ہے، کئی آدھے سے بھی کم ہے۔ اگر اس میں کوئی چینج کیا تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً 12.5% کے قریب تو پی آئی بی کا ییلڈ سیکنڈری مارکیٹ میں آلریڈی ہو چکی ہے۔ یہ یہی سگنل کر رہے ہیں کہ مزید ٹائٹننگ مانیٹری بھی دیکھی جائے گی اور فسکل بھی دیکھی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک ایک بار بھی مانیٹری پالیسی دینے جا رہا ہے تو ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسی سطح پر برقرار رکھا جائے، ورنہ ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا کمپٹیشن ہے اس سے باہر ہو جائیں گے۔ جب شرح سود بڑھ جائے گی تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا، اور اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک اور ہم بحران دیکھنے کو جا رہے ہیں۔ ایک IMF نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ 3.5% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر آئے ہمارے پاس۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 10.5 کر کے آئے، ایک گو میں تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ایڈوانس کیا پہلے دسمبر میں، ایک اور مانیٹری پالیسی آئے گی۔ باقی کرنا ہے وہ اس پہ کر ڈالیں گے۔ موجودہ حکومت معیشت کے حوالے سے مسلسل دباؤ کا شکار رہی ہے۔ حکومت تبدیلی کے بعد اور پھر جب حکومت بالآخر معاشی استحکام کے لیے IMF پروگرام میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، اور ملک میں انٹرسٹ ریٹ 13.25% کی شرح تک پہنچ گیا تھا، جس کا بے پناہ نقصان ہوا تھا۔ قرضوں کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا، گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا، اور معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد تیزی سے اسے نیچے لایا گیا انٹرسٹ ریٹ کو، اور وہ 7% تک کر دیا گیا، اور اس وقت ہوا جب کرونا نے پوری دنیا کو دبوچ لیا، اور کرونا وائرس کے حالات کی وجہ سے جو معیشت پر رونما ہوئے تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تیزی سے انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لائے، اور پھر دوسرا معاشی اسٹیمولس بھی جاری کیا۔ لیکن اس مالی سال کے آغاز سے معاشی اشاریوں میں بگاڑ نے اسٹیٹ بینک کو ایک مرتبہ پھر شرح سود میں اضافے کی طرف مائل کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ ٹریڈ بزنس کمیونٹی اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، ماہرین کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں حماد عالم کی اس رپورٹ میں۔ موجودہ حکومت آئی تو بنیادی شرح سود 7.5% تھی۔ رواں کھاتوں کا سہ ماہی خسارہ $4 ارب سے تجاوز کر گیا تھا، اور مہنگائی کی رفتار اگست 2018 میں 6.2% تھی۔ ادائیگیوں کے توازن میں ہوئے بگاڑ کو قابو کرنے کے لیے مرکزی بینک نے شرح سود بتدریج بڑھاتے ہوئے اسے 17 جولائی 2019 تک
13.25% तक पहुंचा दिया, जिसका असर ये हुआ कि दिसंबर 2019 तक रवां खातों का खसारा 1 अरब 70 करोड़ डॉलर और महंगाई की रफ्तार दिसंबर 2019 के मुकाबले मार्च 2020 में 12.6% से कम होकर 10.2% हो गई। 7% आपका कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। इसके अलावा गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के लिए टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पुरकशिश हो गए। बैरूनी सरमायाकारों को 13% से जायद मुनाफा, वो भी हुकूमती गारंटी के साथ ऑफर किया गया। ये सरमायाकारी, जिसे हॉट मनी का नाम भी दिया गया, जुलाई 2019 तक 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन ये पैसा 2020 के आगाज में कोविड के खदशात के बाइस 6 माह में ही इन्वेस्टर वापस ले उड़े। जब मरकजी बैंक को ये दिखा कि अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी आ रही है और महंगाई की वजह तलब का जोर नहीं, तो इसने शरह सूद में कमी करनी शुरू कर दी ताकि मुल्की मईशत को फैलने का मौका मिले। ताजिर और सरमायाकारों के लिए कर्जे की लागत में ज़बरदस्त कमी करते हुए मार्च 2020 से जून 2020 तक शरह सूद 13.25% से कम करके बतदरीज 7% कर दी गई। मईशत का पहिया जब तेज हुआ तो फिर से इम्पोर्ट बिल के बाइस अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। सितंबर 2020 को ख़त्म हुई सहमाही में मुल्क की मजमूई गैर मुल्की वसूलियाँ अदायगियों से 80 करोड़ डॉलर ज़ायद थीं, लेकिन जून 2021 को ख़त्म हुई सहमाही में ये सरप्लस तब्दील होकर 2.5 अरब डॉलर का खसारा बन गया। ये खसारा ज़र मुबादला ज़खायर को निगलना शुरू हो गया और 27 अगस्त 2021 के मुकाबले ज़र मुबादला ज़खायर 27 अरब 22 करोड़ डॉलर से कम होकर 19 नवंबर 2021 को 22 अरब 77 करोड़ डॉलर के करीब आ गए। दूसरी जानिब महंगाई की रफ्तार भी जोर पकड़ना शुरू हो गई और ये जून 2020 के मुकाबले 8.6% से बढ़कर नवंबर 2021 में 11.5% तक पहुंच गई। खतरे की घंटियां बजने लगी तो स्टेट बैंक ने फिर शरह सूद बढ़ाने के लिए आस्तीन चढ़ा ली और सितंबर 2021 में शरह सूद में 0.25%, जबकि नवंबर 2021 में शरह सूद यकमुश्त 1.5% बढ़ाकर 8.75% तक पहुंचा दी। अब क्या हो इसका अंदाज़ा लगाते हैं और इसका तज्ज़िया हासिल करते हैं। एक्सपर्ट्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, यकीनन बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि अब मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान के माशी आदाद शुमार, पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल इसका तकाजा करती है कि इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा जा सके और उसके बावजूद माशी इस्तेहकाम बरकरार रहे। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साबिक सिविल सर्वेंट जनाब मोहम्मद यूनुस ढागा साहब को। साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना भी हैं और कई इंतहाई अहम वफाकी जो डिविजन्स हैं उसको लीड किया है और बहुत ही पाकिस्तान के मोतबर सिविल सर्वेंट है। आजकल लीड कर रहे हैं FPCCI की पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड को। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस ढागा साहब। मैंने आपकी रिकमेंडेशन देखी है और FPCCI ने भी ये कहा है कि अब मज़ीद इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया जाए। यकीनन उनकी ये ख्वाहिश है या उनके लिए ये बड़ी शदीद ज़रूरत होगी, लेकिन जो नंबर्स सामने आ रहे हैं, जो किसी भी एक माशी तालिब इल्म के सामने हम रख दें तो वो कहेगा कि इस वक्त की सूरत हाल में नामुमकिन है ये जो हमारा इन्फ्लेशन है या जो हमारा रिज़र्व पे प्रेशर है या जो हमारा जो डेफिसिट है कि हम इस लेवल पे इंटरेस्ट रेट मेंटेन करें। आप कैसे इसको कह रहे हैं कि अब इसको मज़ीद ना इजाफा किया जाए? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक अच्छा इंट्रो दिया। देखिए, मैं थोड़ा सा इस मामले में ये वजाहत कर दूँ और मैं थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू भी एक आम कारीन के लिए और आपके आम सुनने वालों के लिए कि मईशत के जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसका डायरेक्टली आपकी लोकल इन्फ्लेशन से और उसको कंट्रोल करने से थोड़ा सा कम ताल्लुक़ होता है। इतना डायरेक्टली मैं उसको नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो सीधा सीधा आपका ट्रेड डेफिसिट है, जो कि ट्रेड डेफिसिट किसी भी तरीके से इंटरेस्ट बढ़ाने से आज तक हमने नहीं देखा कि हमने उसको कंट्रोल कर पाए हों। सेकेंडली, जो आपकी इन्फ्लेशन या महंगाई है वो एक मईशत को लगने वाली बीमारी होती है। उसकी सारी दुनिया में वक्तन फ़क्तन ये होता रहता है, हर मुल्क कभी ना कभी इन्फ्लेशन का शिकार होता है। उसके माहिरीन देखते हैं उसकी वजूहात को। इन्फ्लेशन की वजूहात हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं और उसका जो हम हमेशा एक ही हल निकालते हैं, इंटरेस्ट की बड़ी लिमिटेड एप्लीकेशन है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। उसकी चंद वजूहात हैं जो मैं बयान करना चाहूँगा। एक तो वजह यह है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो सारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड के, जैसे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया कि सप्लाई साइड के सारे हैं प्रॉब्लम्स, जिसका कोई भी ताल्लुक डिमांड साइड से नहीं है। इंटरेस्ट पे जब आप करते हैं तो आप डिमांड साइड को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो भी उन इकॉनमी के अंदर आप कामयाबी के साथ कर सकते हैं अगर डिमांड साइड भी हो
اور اس کو اس طرح کنٹرول کرنا بھی ہو تو بھی ان اکانومی میں ہوتا ہے جو ویل انٹیگریٹڈ ہوتی ہے انٹو یور فائنینشیل سیکٹر، ان یور بینکنگ سیکٹر، جو کہ ہماری اکانومی کہیں سے بھی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور وہ بہت ہمارے لیے ایک بڑی سپورٹ رہی ہے، یعنی کہ ڈی فیکٹو اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور دنیا کی دوسری اکانومیز میں جہاں پر یہ کلی ہے، یہ جو فارمولا جو ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا سائز اور ویٹ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ وہ فوراً ہی اس کا فرق آنا شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں نہیں آتا. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں جو آپ کی پورا جس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا بورور ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. 87%، 80% وہ 83% قریب ہو، 17% آپ کی صرف پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو آپ کس کو کانٹریکٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے خرچہ بڑھائیں گے تو کانٹریکشن کوئی نہیں آنی اس سے. تو وہ جو ایک خیال ہے کہ جی آپ گورنمنٹ کے لونز کو آپ مہنگا کر دیں گے، گورنمنٹ کا جو خسارہ بڑھ جائے گا جو بجٹ کا، آپ اور ہم ٹیکس اور پے کریں گے اس کو خسارہ کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر ایک اور مہنگائی کی لہر آئے گی. اور اگر اسٹیٹ بینک کے پاس صرف ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے مانیٹری پالیسی کا، انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اگر ان کا خیال ہے کہ انفلیشن کنٹرول کریں گے، وہ نہیں ہوگا. کیونکہ سارا جو سائیکل ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کی کنزیومر انوالو نہیں ہے آپ کی سے پورے بینکنگ سائیکل میں، سوائے آپ کے گاڑیوں کے کچھ قرضے اس سے ہوتے ہیں افیکٹ. باقی ورنہ ڈیمانڈ میں کوئی ایسی سپائک نہیں ہے جو کہ اگر ہم ایک انالوجی ڈرا کریں، ٹرکی اس وقت بڑی خطرناک صورتحال میں دوچار ہے، اور وہاں پہ حکومت کی کشمکش یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اوپر نہیں جانے دے رہے اردوغان صاحب، اور اس کو نیچے کھینچ رہے ہیں، اور پھر وہ اس سے ریزرو بھی ان کے کریش کر رہے ہیں اور ان کی کرنسی بھی بری طرح سے. لیکن ہمارے یہ سچویشن نہیں ہے. ہماری وہ سچویشن اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اس طرح کی آپ کی ویل انٹیگریٹڈ فائنینشیلی نہیں ہے آپ کی اکانومی. آپ کا دیکھ لیں جتنا آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کے لونز نہیں لیتا. آپ کی ایون انڈسٹریل سیکٹر میں بھی صرف 7% انڈسٹریز آپ کی قرضہ لیتی ہیں. تو کہیں سے بھی کنٹریکشن نہیں آئے گا، لیکن آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن آف دی انڈسٹریز جو کہ آپ کی ہیں بینکنگ سیکٹر کے ساتھ انٹیگریٹڈ، ان کی کاسٹ آپ بڑھ جائے گی. تو ایک تو یہ ہوا کہ جی میرا اپنا یہ کہنا ہے، اور جنرلی یہ وزیر خزانہ بھی یہ شاید یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کا یہ سپلائی سائڈ کا ایشو ہے، ڈیمانڈ سائڈ کا نہیں ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری جو بات ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے جو میں نے کی کہ ایک تو اس کو سارا آپ کا خسارہ جائے گا آپ کے بجٹ کے اوپر، بجٹ کا خسارہ بڑھے گا، بینکوں کی آمدنیاں ضرور بڑھ جائیں گی، لیکن اس کا کوئی فائدہ اکانومی کو نہیں ہوگا. تھرڈلی یہ ہے کہ یہ آپ کی کنسسٹنسی کے خلاف ہے. آپ پچھلے سال کیا کرتے رہے؟ پچھلے سال ہم نے یہ کیا، اسٹیٹ بینک نے اور گورنمنٹ نے بہت اچھی طرح کیا کہ جی آپ نے ٹرف انٹروڈیوس کیا، 450 ارب کے آپ نے 1% کے اوپر لونز دیا. اتنا بڑا آپ نے اس کا، اگر آپ اس وقت 10-11% پہ اگر لے جاتے ہیں اپنی شرح سود کو، تو آپ کو سالانہ 30 سے 40 ارب روپے کا اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا جو آپ دے رہے ہیں. ڈیٹس وہ جو آپ ان کو 1% پہ دے رہے ہیں، خود آپ لے رہے ہیں بازار سے لون 10% پہ، تو آپ کو یہ جو 9% کا آپ جو ہے پے کر رہے ہیں، جو جس کو کہنا ہے سبسڈی ٹو دی انڈسٹریل فائنینسنگ کو، تو وہ آپ پے کر رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں سے. اسٹیٹ بینک کے خزانے سے جا رہا ہے آپ کے، ڈیفینیٹلی آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک کی آمدنی میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے نا کہیں نہ کہیں سے، تو ہم پے کر رہے ہیں. تو ایک سال آپ کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹریل گروتھ چاہتے ہیں، دوسرے سال آپ اس کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے انڈسٹریل گروتھ کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں، انڈسٹری کو سہارا دے رہے ہیں، تو اس کو کنسسٹنٹلی 2-4 سال ورکنگ کیپٹل میں بھی سہارا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تو آپ نے اسٹیمولس دیا ہے، ابھی تو آپ گروتھ کے ٹریک پہ چڑھے ہیں، ابھی ہی آپ نے اپنی جیب سے آپ نے 1% پہ ظاہر ہے کہ یہ لینڈنگ کی ہے. اب آپ ایک دم جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے یہ 10% پہ لے کے جاتے ہیں، تو یہ جو گیپ ہوگا یہ آپ کو دینا پڑے گا. پھر اوور آل جو ہمارا ڈیٹ ہے اس کی سروسنگ بھی ظاہر ہے کہ اس پہ بھی اس کا، اور ورکنگ کیپٹل آپ انڈسٹری کے لیے بڑھا رہے ہیں، جس کو آپ گروتھ دینا چاہ رہے تھے پچھلے سال، اس کو اس سال ورکنگ کیپٹل اس کا بڑھا رہے ہیں. ورکنگ کاسٹ جو اس کو ورکنگ کیپٹل کا جو لون لینا ہوگا اس کی کاسٹ آپ بڑھا رہے ہیں بائی انکریزنگ دی پالیسی ریٹ. تو آپ انڈسٹری کو کانٹریکشن کی طرف لے جا رہے ہیں یا گروتھ کی طرف. یہ پالیسی سچی بات ہے بہت بڑا کنفیوژن اسی 1-2 سال کے اندر. لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ واٹ ایور یہ 11.5-12% کی انفلیشن، یہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے یہ، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ پہ مسلسل اتنا بڑا میسو پریشر آ رہا ہے، تو پھر کیا ہمارے پاس پالیسی انسٹرومنٹس ہیں جس سے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں یا اس کو کنٹرول کریں، کنٹین کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اگر اکانومی کا سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2005 سے شروع ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، وہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا کسی بھی مانیٹری پالیسی سے حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ امپورٹس کو کم نہیں کریں گے.
میں اس بات کا بہت سختی سے جو ہے جس کو کہنا چاہیے اس کو پروپیگیٹ کرتا رہا ہوں کہ آپ کو کوانٹیٹیو ریسٹرکشنز لگانی ہوگی اپنی امپورٹس پہ. یہ آپ کا انڈائریکٹلی نہیں ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ ڈالر کی آپ قیمت, کیونکہ آپ کی زیادہ تر امپورٹس جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے ان الاسٹک ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یا تو آپ پرتعیش چیزیں کو دیکھ لیں, ہمارا جو کمانا ڈاکٹر صاحب آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جو اس کا کوانٹم ہے جس کو ہم پرتعیش کہتے ہیں, ہم وہیکل کا بڑا نام لیتے ہیں, دوسری چیزوں کو لیتے ہیں, وہ کوئی اتنا میسو بھی کوئی پرتعیش نہیں ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ کموڈٹی ہے سب سے بڑی چیز ہماری, آئل ہے, پھر سیمنٹ ہے, پھر کوئل ہے, پھر ایڈیبل آئل ہے, پھر پلسز ہیں, یہ چیزیں بڑی وہ ہے. مگر آپ کو سب چیزوں پہ کہیں نہ کہیں کرنا ہوگا. میرا جو ہے نا پرتعیش سے زیادہ کا میرا اسکوپ ہے جو میں بات کرتا ہوں کہ 7 سے 8 ارب روپے آپ ڈالرز اپنے آپ کم کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی آپ سسٹینیبل نہیں ہیں. ہر سال اگر آپ کے پاس 8-10 ارب ڈالر کا خسارہ ہے, آپ قرض لیتے جائیں گے, یہ آپ کا ڈیٹ ان سسٹینیبل ہو جائے گا, جیسے کہ ارجنٹینا کے ساتھ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کو IMF وغیرہ کی ان پالیسی سے نہیں ہوگا. یہ اس کو آپ کو انٹرنلی اپنی آف کوانٹیٹی ریسٹرکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کی امپورٹڈ فیول پہ آپ پاور جنریشن کر رہے ہیں, کیا یہ ضروری ہے کہ وہ امپورٹڈ فیول پہ پاور جنریشن کر کے ہم زیرو لوڈ شیڈنگ بھی ایک میں سمجھتا ہوں لگژری ہے. انڈسٹری کے لیے تو بالکل آپ کریں زیرو لوڈ شیڈنگ, لیکن ڈومیسٹک پہ اگر تھوڑی بہت کم اگر امپورٹ کر کے ہم گزارا کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس سسٹینیبل ماڈل اس وقت فارن ٹریڈ کا نہیں ہے. جب تک کہ ہم کوانٹیٹیو ریسٹرکشن اور بینس کے ذریعے ہم نہیں آگے اس کو روکیں گے, ہم اپنی قرض کی جو سالانہ ضرورت ہے اس کو کم نہیں کریں گے, ہم ایک بہت ہی انسسٹینیبل اکنامک کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. بیسکلی ہمیں جانا ہے اپنے انرجی ایشوز کی طرف, جو ہمارے کلیدی مسائل ہیں, یہ تمام انرجی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, پیٹرولیم ریلیٹڈ مسائل ہیں, یہ سارے مسائل جو ہیں یہ اگر جب تک ہم ان کو قابو میں نہیں لائیں گے اس میں بہتری نہیں آ رہی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا کتنی مہنگی ہم بجلی بنانے پہ مجبور ہو رہے ہیں, اور پھر وہ کر رہے ہیں, پھر ہمیں سروسنگ کرنی ہے, کیپیسٹی پیمنٹس, اور ڈالر کے قرضے لے کے نہ کریں. اچھا, حد سے حد 24,000 میگا واٹ چاہیے, پھر اتنی, اور پھر ابھی 12,000 میگا واٹ سے کام چل جائے گا, 28,000 میگا واٹ پے کرنا ہے. یہ ایک اور یہ جو بھی ہے ہمیں ڈالر کے بیسس پہ نہیں کرنا چاہیے, ڈالر ضرور بچانا چاہیے. اس کام کو سسٹین آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی ڈالر کی سالانہ ریکوائرمنٹ کو تھرو امپورٹ ریسٹرکشن سے کریں. امپورٹ ریسٹرکشن جیسے میں کہا صرف لگژری گوڈس نہیں ہے, آپ کی بہت ساری چیزیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, انرجی سیکورٹی آپ اچیو کرنا چاہیے, آپ کو فوڈ سیکورٹی کرنا چاہیے. آپ کے جو شارٹ ٹرم میں تو آپ بین کریں بہت ساری امپورٹس کو, 7-8 بلین وہاں سے بچائیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے ایک میڈیم ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں انرجی سیکورٹی اور فوڈ سیکورٹی کے ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو آپ کا اس وقت سب سے بڑا ہے, اور کسی بھی IMF پروگرام یا کسی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے یہ آپ حل نہیں کر سکتے. یہ سر یہ تو ہو گئے فائنینشیل میٹرز ہو گئے, یہ ہمارے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو معاملات ہو گئے اور فسکل سائڈ کے معاملات ہو گئے. لیکن مانیٹری پالیسی میکرز کے لیے جو کہ کل ملیں گے اور پھر ان کے سامنے یہ ساری صورتحال ہو, تو آپ کو ان کے لیے کیا مشورہ اگر آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں؟ اس میں دیکھیں میری بہت ایک کلیئر سوچ ہے کہ آپ اکانومی کو کنٹینیوسلی ایک نی جرک ریئیکشن پہ نہیں چاہ سکتے, کہ اتنی والیٹیلیٹی اگر آپ انٹرسٹ ریٹ پہ اور اگر ایکسچینج ریٹ پہ رکھیں گے تو آپ کی اکانومی کے لیے پرابلمس ہوں گی, آپ کی انڈسٹری کے لیے, آپ کے انویسٹرز کے لیے فیصلوں کرنے میں پرابلم ہوگی. آپ کو دونوں میں اسٹیبلٹی لانی ہے, اور وہ کس طرح ہو سکتی ہے. ایکسچینج ریٹ پہ میں پہلے بات کر لوں. ایکسچینج ریٹ میں ہمارے ہاں یہ جو ہم نے فری فلوٹ اس کو کیا ہے, دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ایک فیصلہ ہے کہ ہمیں روپی کو آرٹیفیشلی اوور ویلیو کر کے نہیں رکھنا چاہیے. وہ بھی ایک غلط طریقہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم روپے کی قیمت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ اس کو انڈر ویلیو کر کے رکھتے ہیں. جیسے اس وقت ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ اس کی جو ریئل ویلیو ہے روپے کی 166 روپے ہے ڈالر کی, اور اس وقت ڈالر جو ہے 179 پہ. تو یہ انڈر ویلیو روپی کو کرنے سے بھی ہماری مہنگائی اور اس کے زیادہ نقصانات ہیں. سر وہ مارکیٹ کہہ رہی ہے نا, آپ کے جو امپورٹس ہیں اور آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں اور جو ڈیفیسٹ ہے جو ہمیں ڈالر دینا ہے, جو ڈالر ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ کہیں سے تو پورا ہوگا, جبھی تو 179 کا ہو رہا ہے, ہم جتنا بھی 166 کہتے رہے. لیکن وہ اسپیکولیشن ہے. میرا کامران صاحب یہ کہنا ہے کہ وہ اسپیکولیشن ہے. ضرور اس کو اگر اس کو آپ مینیج فلوٹ رکھیں کہ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً اس کی روپے کو ٹھیک کرتی رہے, انجیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی فری مارکیٹ نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ وی ڈونٹ ہیو جس کو ایفیشینٹ مارکیٹ. 8-10 بینکس فیصلہ کرتے ہیں کہ انٹر بینک کیا ہوگا ڈالر کا,
تو اس طرح کی ہماری اتنی بڑی مارکیٹ کی سائز نہیں ہے Treasuries کہ بیٹھ جو کے کرنے کے کہ لیے۔ جو اس کو جو ہے نا خود ہی اس کو ایکویلبریم پہ لا سکے. تو ہمیں یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو ہم فری فلوٹ نہ رکھیں, ہم اس کو گورنمنٹ ریگولرلی اس کو ریویو کرتی رہے اور بے شک بڑھاتی رہے اس کی ڈالر کی قیمت, لیکن ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اتنا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ہلچل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ سینٹرل بینک کی پہلے بھی فارورڈ گائیڈنس بھی یہ تھی اور کہا تک بڑا میجرڈ ہوگا, تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پریشر ہے تو یہ, بٹ اٹ ڈزنٹ وارنٹ کپل آف بیسس پوائنٹ اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو وزیر خزانہ صاحب نے بات کی نا کور انفلیشن, وہی ہم نے پالیسی رپورٹ میں بھی یہی ہم نے بات کی تھی. کور انفلیشن جو ہے نا وہ ایک زیادہ اسٹیبل وے ہے اور اس کا ایک لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم میں ایک اسٹیبل رہتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. جبکہ آپ کا جو ہیڈ لائن انفلیشن یا جس کو CPI کہتے ہیں وہ ہر 3-4 مہینے بعد اوپر نیچے ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج انٹرسٹ ریٹ اس کے وجہ سے بڑھا دیں پھر آپ اس کو کم کریں. یہ والیٹیلیٹی یا یہ جو فلکچویشن بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک اسٹیبلٹی آپ دیں انڈسٹری کو اور ڈیسیژن میکرز کو کہ جس میں آپ کو پتا ہو کور انفلیشن اس طرح اپ ڈاؤن نہیں ہوتا, اور اس وقت بھی ہم کور انفلیشن سے تقریباً 1.2-1.3% اوپر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اب اس کو انٹرسٹ ریٹ کو مزید بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ ان کو ایکسچینج ریٹ کو بھی اب تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ریگولیشن تھوڑی سی ویک ہے جس کی وجہ سے اسپیکولیشن مارکیٹ میں بہت بڑھ گئی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ موجود تھے. ایکسپیرینسڈ ویو, ایکسپرٹ اوپینین آپ نے سنا اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت وزن ہے. ہم نے آرگیومنٹ سنے ڈھاگا صاحب کے.